سیاق و سباق کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ عام طور پر سیاق و سباق ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے اور اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر کچھ طلباء اور طالبات یہ کرتے ہیں کہ سیاق پہلے لکھ دیتے ہیں اور سباق بعد میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط ایک تصور ہے کہ سیاق کوئی علیحدہ چیز ہے، سیاق و سباق ایک اصطلاح ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات، نہ ہی ہم اسے یوں لکھیں گے کہ سیاق اس کا پہلے لکھ دیں اور سباق اس کا بعد میں لکھ دیں۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے اور یہ اس کی تعریف اور اس کے مفہوم کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا سیاق و سباق ایک اصطلاح ہے، پہلی بار یہ طالب علم کو سمجھنی چاہیے۔ اور سیاق و سباق ہے کیا؟ اب دیکھیں، سیاق و سباق بنیادی طور پہ کسی بھی عبارت کا، کسی بھی متن کا، کسی بھی بیانیہ کا، یعنی اس کا جس کو انگریزی میں آپ بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، تمہید کہتے ہیں، پس منظر کہتے ہیں، اور جسے اردو ادب میں ہم کہتے ہیں کہ محل وقوع، یعنی اس بات کا، گفتگو کا، جیسے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ میرے بیانیہ کو، میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی سیاق و سباق یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کا آگا پیچھا، اس کا پہلے کیا بات تھی اور بعد میں کیا بات ہو رہی تھی، اسے ہم سیاق و سباق کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر سیاق و سباق جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں عموماً جو اساتذہ نے بتائی ہیں۔ ایک مثالی سیاق و سباق بھی ہے، دوسرا ہے اجمالی سیاق و سباق، جہاں اسٹوڈنٹ بہت پریشان بھی ہوتا ہے۔ اب مثالی سیاق و سباق ایسے سیاق و سباق کو کہتے ہیں جو عام طور پر کہانی والا عنصر لیا ہوا، یعنی ایسے اسباق ہماری کتب میں موجود ہیں جو کہانی پر مشتمل ہوتے ہیں، سٹوری جسے آپ کہتے ہیں۔ تو ایسے اسباق کا جب آپ سیاق و سباق لکھیں گے وہ مثالی سیاق و سباق ہوگا، کہانی والے سبق کا، جیسے افسانے ہوتے ہیں، جیسے فرسٹ ایئر میں ہے افسانہ اوور کوٹ ہے، چراغ کی لو ہے۔ اسی طرح اگر ایسے اسباق کا سیاق و سباق لکھنا پڑ جائے تو پھر آپ مثالی سیاق و سباق، اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مختصراً 8 سے 12 لائنوں میں، اور یہ سیاق و سباق کی جو طوالت ہے وہ عام طور پر لینتھ جس کو آپ کہتے ہیں وہ 8 سے 12 لائنوں کی ہو سکتی ہے۔ 8 منیمم، کم از کم 12 یعنی زیادہ سے زیادہ میکسیمم، تو 8 بھی ہو سکتی ہیں، 9 بھی، 10 بھی، 11 بھی، 12 بھی۔ اور 8 سے 12 لائنوں میں آپ نے یعنی وہ سبق کا مرکزی خیال کہہ لیں، اس سبق کی کہانی کہہ لیں، وہ آپ نے بیان کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ 9 لائنوں میں آ جائے، 10 لائنوں میں آ جائے۔ تو ایسے سیاق و سباق کو مثالی سیاق و سباق کہیں گے جو کہانی والا، جس کے اندر عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ آسان سا ہے کہ اس 8 سے 12 لائنوں میں آپ کہانی لکھ دیں۔ اب دوسرا ہے اجمالی سیاق و سباق۔ اب اجمالی سیاق و سباق ایسا سیاق و سباق ہوتا ہے کہ جس میں سبق جو ہے کہانی کے علاوہ نکات پر مشتمل ہوتا ہے، جسے آپ پوائنٹس کہتے ہیں، نکات۔ اب جیسے پہلا سبق ہے سال اول کا، فرسٹ ایئر کا، اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق مختلف پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر جو ہم سیاق و سباق لکھیں گے وہ اجمالی سیاق و سباق ہوگا۔ اور اجمالی سیاق و سباق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ جو عبارت دی گئی ہوتی ہے، مطلوبہ، ریکوائرڈ عبارت ہوتی ہے، جو پیپر میں آئی ہوئی عبارت ہوتی ہے، اس سے پہلے 1-2 بات، اہم 2 باتیں، 3 باتیں جو آپ کو یاد ہوں گی سبق کے متعلق، وہ لکھ دیں گے، اور 2-3 باتیں بعد میں، اس کی عبارت کے بعد میں جو باتیں ہوں گی اسے لکھ دینے کو آپ اجمالی سیاق و سباق کہتے ہیں۔ عام طور پر یہی سیاق و سباق ہی حتمی سیاق و سباق مانا گیا ہے، اجمالی سیاق و سباق، کہ جو بات ہو رہی ہے، جو بات ہماری مطلوبہ بات ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، جو ہمارا قول ہے، تو اس عبارت سے پہلے کون سی بات ہو رہی تھی اور اس عبارت کے بعد کون سی بات ہو رہی تھی، تو اس مجموعی تأثر کو آپ سیاق و سباق کہتے ہیں۔ عام طور پر اجمالی سیاق و سباق ہی جو ہے اساتذہ کے نزدیک درست تصور کیا گیا ہے۔ تو دراصل اجمالی سیاق و سباق ہی ہمارا صحیح سیاق و سباق ہوتا ہے،
اس کی طوالت 8 سے 12 لائنوں کی ہے۔ اب اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ دراصل اجمالی سیاق و سباق کا طریقہ کون سا ہے۔ اجمالی سیاق و سباق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 پیراگراف جس کو ہم اردو میں اقتباسات کہتے ہیں وہ بنائیں گے۔ وہ یوں بنائیں گے کہ تشریح طلب سے پہلے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں پھر آپ اس کے لیے 2-3 سطور لکھیں گے جو اس عبارت کے سے پہلے بیان کی گئی ہوگی۔ پھر ہوتا ہے جی نیا پیرا، یہاں سے درمیان سے آپ شروع کریں گے اور لکھیں گے تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف یہ بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ 2-3 لائنیں لکھیں گے، یعنی مجموعی طور پر 4-5 لائنیں یہ بن جائیں گی، 4-5 سطور آپ کی یہ بن جائیں گی۔ ٹوٹل 8 یا 10 لائنوں کا یہ آپ کا بہترین اجمالی سیاق و سباق جیسے آپ کہتے ہیں وہ بن جائے گا۔ تو یہاں اس کا طریقہ یہی ہے کہ تشریح طلب اقتباس سے پہلے جو بات ہو رہی ہوگی اس کی اہم ترین 2 نکات آپ لکھ دیں گے، 2-3 لائنیں اس میں مشتمل ہو جائیں گی، اور تشریح طلب عبارت کے یا اقتباس کے بعد مصنف یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں عبارت بھی لکھ سکتے ہیں، اقتباس بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک اہم چیز یہ آپ بیان کریں گے کہ یہ جو عبارت دی گئی ہے مطلوبہ جو پیپر میں آئی ہوئی ہے وہ سبق کے آغاز سے ہے، سبق کے اختتام سے ہے، یا سبق کے وسط یا درمیان سے لی گئی ہے۔ یہ بہت اہم لکھنا ہوتا ہے، اس کو موقع محل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عبارت کا بتانا کہ یہ کہاں سے لی گئی ہے۔ تو وہ آپ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شروع میں لکھ دیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آخر پہ لکھ دیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے آخر پہ علیحدہ سے ایک لائن مختص کریں اور اس کے لیے لکھیں کہ تشریح طلب عبارت یا اقتباس سبق کے وسط ہے، تو آپ لکھیں گے وسط سے لی گئی ہے۔ اگر ہے کہ تشریح طلب اقتباس کے شروع سے اگر عبارت لی گئی ہے، اقتباس شروع سے سبق کے لیا گیا تو آپ لکھیں گے تشریح طلب عبارت سبق کے آغاز سے لی گئی ہے۔ اگر ہے اختتام سے تو آپ لکھیں گے تشریح طلب عبارت سبق کے اختتام سے لی گئی ہے۔ تو یہ انتہائی اچھا سیاق و سباق ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو وہ 3 کے 3 نمبر بھی مل سکتے ہیں اگر وہ اس چیز کو دیکھے گا، یہ بہت اہم ہے۔ اس کو آخر پہ بھی لکھ سکتے ہیں، شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا لیکچر، ہمارا اردو کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوا۔ کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔